بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن ہارون آباد میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں راؤ رفیق احمد رزاقی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، آپ امیدوار صدر بار ایسوسی ایشن ہارون آباد ہیں۔ اگر ہم لاسٹ ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ 2006 میں جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، سر کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ، آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تھینک یو۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ گریجویشن تو میں نے اپنے شہر ہارون آباد سے کی، اس کے بعد میں لاء میں ایڈمیشن لینے کے لیے لاہور پنجاب لاء کالج گیا۔ لاء میں نے لاہور سے کی ہے۔ اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ بہاول نگر میں استاد ظفر صاحب کے ساتھ گزارا ہے، پھر کچھ صاحبال، پھر سلیم اختر صاحب ہیں، فوجداری کے بڑے نامور وکیل ہیں، اچھا ان کے پاس گزارنے کے بعد پھر میں دوبارہ ہارون آباد آیا۔ اس دوران ہائی کورٹ بھی جانا رہتا ہے میرا، اچھا اور یہیں ہارون آباد میں تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں میں ماشاءاللہ پریکٹس کرتے ہوئے۔ ٹھیک اور 2006 میں بار کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں، ٹھیک اور اب میں بار کے پریزیڈنٹ کے لیے کانٹیسٹ کر رہا ہوں۔ ماشاء اور میرا یہ خواہش ہے کہ وکلا کی ڈگنیٹی کے لیے جتنا ہو سکے ہم کام کریں۔ وکلا کے مسائل جو ہیں بنیادی، ان کے لیے ان کی اپنی رہائشی اسکیم ہونی چاہیے، انہیں پراپر سیکورٹی ہونی چاہیے ان کی لائف کی، ان کی پراپر رسپیکٹ ہونی چاہیے، بالکل ایک پراپر ہماری ایک لائبریری مینٹین ہو جہاں سے پالش ہو کر وکلا یہاں سے نکلیں، ان کا کیریئر برائٹ ہو، ان کا نالج لیٹسٹ ہو، اور وہ ایک اچھے معاشرے کے شہری بنیں، قانون کے خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی قانون کی حکمرانی کے لیے موٹیویٹ کریں۔ ٹھیک۔ جناب، آپ کو وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ یہ میرے والد صاحب کی موٹیویشن تھی کہ آپ بیٹا اس طرف آئیں، کیونکہ ہمارا ایک پولیٹیکل گھرانہ ہے، اس لیے والد صاحب کے کہنے کی وجہ سے میں اس لائن میں آیا، اور الحمدللہ بڑی نیٹ اینڈ کلین میں نے لائف گزاری ہے اس میں، اور لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور میرا یہی میرے لیے ایک ریوارڈ ہے۔ ماشاءاللہ، آپ سینئر قانون دان ہیں۔ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک اچھے وکیل کو اپنے پروفیشن کے ساتھ اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ جو اس کے پاس وکیل کا کلائنٹ کا کیس ہے وہ ایک امانت ہے، اس میں اسے بددیانتی نہیں کرنی، اپنی پوری پروفیشنل ذمہ داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اسے کیس کو فائٹ کرنا چاہیے، اور اصل حقائق سے اس کو بتانا چاہیے، اس میں کسی قسم کی بددیانتی اسے نہیں کرنی چاہیے۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ وکیل ایک جو ہے درمیانی ایک ترازو کے درمیان میں ہے، ایک طرف ایک ترازو کے ایک سائڈ پہ عدلیہ ہے، دوسری سائڈ پہ انتظامیہ ہے۔ وکیل اس میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان کے درمیان میں جو عوام کے مسائل ہوتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے سے، جو کوئی پرابلم اداروں سے ہوتی ہیں وہ وکیل حل کرواتا ہے، وہ عوام کا نمائندہ بن کے، عوام کی آواز بن کے جاتا ہے، مختلف اداروں میں جج کے پاس جاتا ہے، اسے پلیڈ کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ جناب یہ ان کے مسائل ہیں، فلاں جگہ سے انہیں یہ مسائل ہے، اسے پروٹیکشن دیتا ہے۔ وکیل جو ہے وہ ہے ہی عوام کی آواز ہے، وہ عوام کا آواز بن کے ایک عدالت میں اسے انصاف کی کرسی تک لے کے آتا ہے اور اسے انصاف دلواتا ہے وہ۔ جناب، ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ رول آف لا کی، اگر ہماری لائف میں رول آف لا نہ ہوگا تو ایک تو جنگل کا قانون ہو جائے گا۔ جب تک ہم کسی ضابطے، قانون، قاعدے کو اپنائیں گے نہیں تو بیلنس نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہوگا وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے اور عدل کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ چرچل نے کہا تھا جب جنگ ہو رہی تھی، ہار رہے تھے ہمارے ملک میں انصاف ہو رہا ہے، اس کا انصاف ہو رہا ہے، پھر ہمیں جنگ سے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے، اسے انصاف پہ، جب ہم انصاف پہ قائم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مسلمان ترقی کرے گا اور عروج پائے گا۔ بار ایسوسی ایشن ہارون آباد کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ آپ صدر بن کر ان کو حل کرنا چاہیں؟ ہمارے ابتدائی مسائل میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی اچھی ایک کینٹین نہیں ہے جہاں پہ پراپر وکلا بیٹھ سکیں، انٹرٹین کر سکیں، کوئی اپنے دوستوں کو لے کے جا سکیں۔ اور دوسری بڑی چیز ہے ان کے پاس کوئی لائبریری پراپر نہیں ہے، مینٹین نہیں ہے، لائبریری ہے تو پراپر نہیں ہے۔ یہ دو مین چیزیں۔ اور تیسری ہماری جو ہے وکلا کی اپنی ایک سوسائٹی ہونی چاہیے، وکلا سوسائٹی کے لیے بھی کام ہونا چاہیے، ان کی بھی ایک ہونی چاہیے۔ اور یہ
اس کے علاوہ بھی اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، بیسک مسائل، یہ 3 بڑے مسائل میری نظر میں ہیں. انشاءاللہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں ان پہ کام کروں گا. ٹھیک. ایز اے قانون دان آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ہارون آباد ضلع بننا کتنا ضروری ہے؟ ہارون آباد ضلع بننا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پہ مروڈ ہے، مروڈ والے کتنا ٹریول کر کے بہاون نگر جاتے ہیں. جی 100 سے ابو کلومیٹر بنتے ہیں جو وہ ٹریول کر کے بہاون نگر کے لیے جاتے ہیں. بالکل. اور یہاں سے یہ پورا میں بھی پورے پنجاب میں ایک ضلع ہے جس کے اندر 5 تحصیلیں ہیں، اور بہت سے ضلع اپر پنجاب کے آپ لے لیں 2 تحصیلوں کے ایک تحصیل میں ڈسٹرکٹ بنے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہمارے ضلع کے ساتھ. اور سب سے بڑا یہ کلٹیویشن کے لحاظ سے، کاٹن کے لحاظ سے، ویٹ کے لحاظ سے بہت بڑا ضلع ہے. اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اسے ضلع کا درجہ دینا چاہیے، اور یہ اس کا رائٹ بنتا ہے. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ ہماری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کر لیں، انصاف اور قانون کے مطابق، خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. مسلمان کی کامیابی تو اسوہ حسنہ میں نبی پاک کی شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ دوستوں، والدین کی دعاؤں اور ان کی گائیڈ لائن کے بغیر تو انسان کی زندگی میں کامیابی نہیں. جب تک آپ کے والدین کی دعائیں، ان کی خدمت آپ نہیں کرتے، آپ کے ساتھ نہ ہوں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھے دوست بھی ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں. اچھے دوست جب تک آپ کے نہ ہوں آپ لائف میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھے دوست بہت ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے جو اللہ پاک آپ کو عنایت کرتا ہے. مجھے اللہ نے بہت اچھے دوست کیے ہیں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، عنایت کیے ہیں. آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ ٹورزم کا ایز سچ اتنا لانگ ایکسپیرینس مجھے اتنا نہیں ہوا. مجھے ویسی کاغان ناران بہت زیادہ پسند ہیں. اسلام آباد بھی ہمارا بہت زبردست ہے. لاہور ایک بہت اچھا شہر تھا لیکن اب تھکلی پاپولیٹڈ ہو گیا، اس کے بڑے مسائل ہو گئے، پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ادروائز ایک آئیڈیل شہر تھا کبھی لاہور جب ہم پڑھتے تھے. اب وہ بات نہیں رہی لاہور کی، لیکن اسلام آباد اس وقت ایک آئیڈیل شہر ہے میرے لیے. ٹھیک. کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانے جو بھی ہو سبھی کھا لیتے ہیں الحمدللہ. ایز سچ کوئی اسپیشل کچھ فیوریٹ نہیں ہے، جو بھی ہو ٹھیک ہے. ہاں مختلف ڈشز ہیں، کسی ایک کو میں اسپیسیفائی نہیں کرتا کہ مجھے چوز ہی نہیں ہوں کھانوں میں کہ یہی ہو تو میں کھاؤں گا. ٹھیک ہے. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے امیدوار صدر بار ایسوسی ایشن ہارون آباد آپ کا کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو نہیں بیچنا چاہیے. اللہ نے انسان کے مقدر میں جو روزی لکھی ہے اس کو مل کے رہنی ہے. اس کا یہ وقت مقرر ہے، ٹائم مقرر ہے. یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس روزی کو کس طریقے سے حاصل کرتا ہے. حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، حرام طریقے سے. انسان کی آزمائش اس دنیا میں اللہ نے رکھی ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. لیکن انسان کو مستقیم، صراط مستقیم پہ رہنا چاہیے، اور انسان کو اللہ کامیاب کرتا ہے. وہ اپنے بندے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ دنیا اس نے بنائی ایک آزمائش کے لیے. یہاں پہ انسان ایک محدود وقت کے لیے آیا ہے. انسان کی آزمائش ہے اور اسے مستقیم ایمان اور کی حالت میں رہنا چاہیے، خدا کے احکامات کی مطابق زندگی گزارنی چاہیے. یہ انسان کی کامیابی میں تو سمجھتا ہوں. بہت شکریہ سر. گڈ لک. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.